سورہ بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہوئی ہے، 50واں شان نزول ہے، تقریباً 6-7ویں سال کے قریب اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا کہ 2 دفعہ تم زمین پر بڑا غرور کرو گے، بڑا تم فساد پھیلاؤ گے، اور پھر اللہ نے تفصیل بتائی کہ پہلی دفعہ جب ہوا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لڑائی والے ڈال دیے، جنہوں نے ان کو خوب مارا، حملہ کیا اور ان کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھائی ہوگی، اور اگر تم پھر اس طرح برائی کرو گے تو پھر اسی طرح ہوگا کہ تمہارا منہ بگڑ جائے گا اور تمہارے مسجد میں داخل ہو جائیں گے جیسے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے، کما داخل والمرہ لیتبروا ما علوا تتبیرا، تاکہ وہ جس چیز پر بھی قابو پائیں گے تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دیں گے، اور قریب ہے کہ تمہارا رب پھر تم پہ رحم کرے، اور پھر اگر تم شرارت کرو گے تو پھر تمہیں ادنا، یعنی کہ اگر تم پھرو گے تو ہم بھی پھریں گے، یعنی کہ اگر تم لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے، یعنی کہ اگر تم اسی طریقے سے فساد کرو گے تو پھر اسی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ تم شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تم کافر ہو اور تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کے لیے سیدھی راہ کی، اقواما وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر انسان کی اللہ تعالیٰ نے نفسیات بیان کیا کہ ید الانسان بالشر، انسان جو ہے نا برائی کو بھی اسی طریقے سے دعا کرتا ہے، وہ دعا بالخیر، جس طریقے سے وہ بھلائی مانگتا ہے، یعنی کہ جتنی جلد وہ بھلائی مانگتا ہے نا اتنی جلد وہ برائی مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بے شک انسان جو ہے نا بہت جلد باز ہے، عجول ہے، بہت جلد باز ہے، اور مبالغے کی صفت اللہ نے استعمال کی، عجولہ، یعنی کہ انسان جو ہے نا بہت ہی جلد باز ہے۔ وجہ اور جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، پہلے ہم پڑھ آئے پچھلی صورتوں میں کہ کافر کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن حق ہے اللہ کی طرف سے تو فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ السَّمَاءَ، تو ہمارے اوپر آسمان سے بارش کر دے، حجارہ یعنی پتھروں کی بارش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو ڈیل دی، اور اسی کے بارے میں یہاں پر بھی ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ جعلنا اللیل والنہار آیتین، رات اور دن اللہ نے 2 نشانیاں بنا دیں، پھر ان کو مٹا دی، اور آیت اللیل نے اور پھر جو ہے نا آیت النہار کو مبصر بنا دیا، اور تاکہ تم فضل تلاش کرو اپنے رب کا اور گنتی برسوں کی اور حساب کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تفصیل سے لکھ دیا ہے، اور کل انسان، ہر انسان کا الزمنا لازم کر دیا ہے طیرہ، یعنی کہ اس کا طیر پرندہ، یعنی کہ اس سے مراد یہ بھی ہوتی تھی قسمت، تو اس سے مراد لیتے تھے قسمت، فی ہونا کی اس کے گلے میں لٹکا دی، اس کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی، یعنی کہ جیسے اس کے عمل ہوں گے اسی کے اوپر ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ وَنُخْرِجْ لَهُ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نکالیں گے کتاباً، ایک کتاب لکھی ہوئی، یلقا منشورا، جو کھلی وہ پائے گا، یعنی کہ نام مال جب اس کے دیا جائے گا نا دائیں بائیں ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک، آج تو اپنا مال نامہ پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بے شک تو خود ہی اپنا حساب کرنے والا نگہبان ہے۔ تو فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت پائی، جو راہ پر ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، فانما یہتدی نفسی، اپنی نفس کے لیے راہ پر آیا، اور جو گمراہ ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا فإن یدل علیہ، تو اس کی برائی اسی کے لیے جو ہے نا مصیبت بنے گی، اسی کے علیہ یعنی کہ اس کے اوپر مصیبت آئے گی۔ ولا تازر، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وازرۃ وزر اخری، کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی سال ثواب نہیں ہوگا، کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ بھائی اس کے بدلے میں فلاں کو پکڑ لو، جس آدمی نے جو عمل کیا ہوگا وہ اس کے آگے آ جائے گا۔ وما کنا معذبین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی کو عذاب بھی نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم کے اندر رسول کو نہ بھیج لیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتا دی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرما دیا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو بھی ارادہ کرے گا آخرت کا یا دنیا کا، جو بھی وہ سعی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جو کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ کر دے گا، وہ مومن اگر وہ ایمان والا ہوگا، یعنی کہ من راد الآخرہ، آخرت کے لیے جو کوشش کرے گا، وسعی سیئہ، اس کے لیے وہ کوشش کرے گا، وہ مومن اور وہ ایمان والا ہوگا، یعنی کہ مومن واحد کا سیگا، یعنی کہ جو بھی اس طرح کا کرے گا، فاولئک، پھر جمع کا سیگا آ گیا کہ یہی لوگ ہوں گے، کان سعیہم، ان کی مشکورہ، جن کی کوشش ٹھکانے لگ جائے گی، اور جن کو اللہ تعالیٰ بہتر عطا کرے گا، یعنی کہ جنہوں نے آخرت کے لیے عمل کیے ہوں گے، اور جنہوں نے دنیا کے لیے کیے ہوں گے پھر وہ تو دنیا میں بیکار ہو جائیں گے، ان کے اعمال ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرک کے بارے میں بیان فرما دیا۔
لا تجل مت بنانا، یعنی ما لا الہ آخر، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا، یعنی کہ جتنے بھی یہ پکارتے ہیں غیر اللہ کو یہ سارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا تھا کسی کو کہ یہ غوث اعظم ہے، یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، کھوٹیاں کھڑی کرنے والا ہے، یہ فلاں، یہ سب چیزیں، یہ بت، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ یغوث، یہ سارے خود انہوں نے بنائے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ لا تجل مت بنا ما اللہ کے ساتھ الہ، دوسرا الہ مت بنا، دوسروں کو مت پکار، ورنہ فتق ادا مظومن مخذولا، تو بیٹھ جائے گا مذمت کیا ہوا، بے کس ہو جائے گا، تیرے کسی نے کام نہیں آنا۔ وقضا ربک، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا اللہ تعبدو کہ مت عبادت کرنا الا ایا سوائے اس کے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں ان دونوں میں سے ایک، تو ان کو اف تک نہیں کہنی اور ان کو تنا جھڑکنا بھی نہیں ان دونوں کو، اور ان سے جب بھی بات کرنی ہے قولاً کریما، ان سے تعظیم سے بات کرنی ہے۔ یہ 10 احکام ہے آگے جو بنی اسرائیل میں صورت میں بھی یہ بیان ہو رہے ہیں، اور پہلے صورت الانعام میں بیان ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، اور یہاں پر بھی پوری یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے، شرک نہیں کرنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، کسی جان کو قتل نہیں کرنا، اولاد کو مال کی کمی کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، عہد کو پورا کرنا ہے، وزن ناپ تول سارا پورا کرنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جو وہی آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو تمہاری طرف من حکمت میں سے ہے، یعنی کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اپنے نبی کو الکتاب والحکمت اور یزکیم پاک کرتا ہے، تو یہاں پہ لفظ حکمت یعنی عقل، یعنی کہ فہم، دانائی کی تشریح کر دی کہ یہ جتنے بھی اخلاقیات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لفظ سے تعبیر کی ہے، حکمت کی لفظ کی تشریح بھی اس سے ہو گئی۔ تو کائنات میں جو بھی چیزیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، سب چیزوں سے معلوم ہے، جیسے سورۃ نور میں بھی موجود ہے، اور یہاں بھی اللہ نے ارشاد میں تو سبح لہ، اسی کے لیے تسبیح کرتے ہیں السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض اور زمین بھی، اور ومن فیہن جو بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ من فیہن نہ ہوتا نا تو ہم سمجھتے کہ یہ من فیہن محذوف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے من فی السماوات، جو کہ آسمانوں کے اندر ہیں، یعنی کہ فرشتے و سب ساتوں میں، اور زمین کے اندر جو انسان، مگر اللہ تعالیٰ نے من فی ان علادہ سے لا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ جو آسمان ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ جو زمین ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی اللہ، یہ جو پتھر ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ثم قست قلوب، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، سنگ دل ہو گئے تم، کل حجارہ پتھروں کی مانند ہو گئے یہودیوں کا، مگر اللہ نے پھر پتھروں کی تعریف کی اور بتایا کہ یہ اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، اس میں سے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی بیان فرمایا، سورۃ نور میں بیان فرمایا، یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ من فینا، جو ان میں سب یہ، بلکہ آگے اس کی مزید تشریح کر دی، وہ ان من شیء، کوئی شے نہیں، الا یسبح بحمدہ، مگر اس کی تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ کائنات کی کوئی شے ایسی ہے نہیں جو کہ اللہ کی تسبیح نہ کرے، ہر چیز اللہ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، بھی تسبیح جانتی ہے اور کرتی ہے، مگر ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، فہم نہیں کر سکتے، فقہ نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ولیکن، لیکن لا تفقہون، نہیں سمجھتے ہو تم تسبیحہم، ان کی تسبیح کو، انہ کان علیماً غفورا، بے شک وہ علم والا ہے، وہ غفور بخشنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بہترین طریقے سے اس صورت میں بیان فرما دیا ہے کہ جو ہے نا شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، 10 احکام کے اندر ہی موجود ہے، یہودیوں بھی اسی کو پڑھتے ہیں، عیسائی بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جو تھے جو ظالم تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں پیروی ہم تو نہیں چل رہے، الا رجلا مسورا، مگر ایک ایسے مرد پر جس پر جادو ہے، یعنی کہ رجن مسورا اللہ نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی اور کہا انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ ذرا ان کی طرف دیکھو یہ کیسے آپ کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، انہوں نے راہ نہیں پائی، یعنی کہ یہ ایسی کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شاعر کا، قرآن کو سحر کا، پھر مسحور کا، پھر مجنوں کا، افترا کا، اور کہا کہ تو اپنے پاس سے لکھ لیتے ہیں، کبھی کہا کہ ان کو جو ہے نا اجمی ان کو لکھا دیتا ہے، جو ان کے منہ میں بات آئی، کبھی کاہن کا وہ کہتے رہے، اسی طرح انہوں نے رجن مسحورہ بھی کہہ دیا، کبھی سحر کا قرآن کو، اور کبھی حضور کو کہا کہ ان پر سحر ہوا ہے، تو یہ سارے ان کی
وہ واحد باتیں تھیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی اور بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، حق ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جو وسیلہ بناتے تھے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ یہودی عیسائی قبریں بنا لیتے تھے اور کہتے تھے بھائی یہ جو ہے نا اللہ تو نہیں ہے مگر وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ویسے ہماری نہیں سنتا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی تکذیب کر رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، تم پکارو ان کو کہہ دو کہ بھئی تم پکارو جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، فلا یملکون کاشف الضر عنکم ولا تاویلا، وہ تو اس کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تو اس کا مالک نہیں ہے کہ کشف الضر کہ کوئی مشکل کشائی تمہاری کر دیں، کشف الضر اور تمہارے سے تکلیف دور نہیں کر سکتے، عنکم یعنی تم سے دور نہیں کر سکتے، ولا تاویل نہ پھیر سکتے۔ تو ایسے آدمی کو پکارنے کی، ایسے بت کو، ایسے مردہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے جو کہ مالک ہی نہیں ہے کسی شے کا، وہ کشف الضر نہیں کر سکتا، وہ تحویل نہیں کر سکتا، مشکل کشائی نہیں کر سکتا، تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اور یہ لوگ جو تھے نا یہ جنات اور ملائکہ وغیرہ کو اسی طرح پکارا کرتے تھے، اولیاء کی روحوں کو پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ جو مقبول بندے جن کو یہ پکارتے ہیں، یدعون پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم وسیلہ، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ وہی لفظ وسیلہ آ گیا، یعنی کہ وہ تو اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ ملائکہ میں سے ہوں، وہ تو اللہ کی عبادت کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور الوسیلہ کی تشریح بھی کر دی، ایہم اقرب، کہ کون زیادہ اللہ سے قریب ہے۔ قریب کا لفظ یہی ہے، قریب، اور اس کے بعد اس سے بن گیا قرب، اب یہ قرب سے بن گیا اقرب۔ اقرب کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ، اقرب یعنی کہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے کہتے ہیں اکبر سب سے بڑا، افضل سب سے اعلیٰ، تو یہاں پہ بن گیا اقرب۔ اقرب یعنی کہ وہ جو ان کو یہ پکارتے تھے، جنوں کو ملائکہ کو، وہ اللہ کی عبادت میں اتنے آگے بڑھتے تھے ایک دوسرے سے، اور رب کا وسیلہ یعنی کہ اس کا قرب تلاش کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ایہم اقرب، کہ سب سے زیادہ قرب میں کون ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کون کر رہا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت سے امید رکھتے تھے، وہ یعنی کہ اللہ کی رحمت سے، اِلیٰ ربہم کی طرف جو ہے نا یہ جا رہی ہے ضمیر، وَيُخَافُونَ، اور وہ ڈرتے تھے، عذابہ، کس کے عذاب سے، ربہم، رب کے عذاب سے، اور یعنی کہ وہ اس کا قرب تلاش کرتے تھے اللہ کا، اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ مگر یہ جو کافر ہیں یہ جو ہے نا یہ ان کو پکارتے تھے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو کہہ دو کہ ادو، ان کو پکارو، الذین زعمتم من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، یہ تمہارے مشکل کشاں ہیں، یہ تمہارے داتا ہیں، یہ غوث ہیں۔ اللہ نے کہا فلا یملکون، یہ کسی شے کی اختیار نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا کہ تم پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کی۔ تو جب وہ نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ پھیر سکتے ہیں، نہ اختیار رکھتے ہیں، پھر ان کو پکارنا اگر بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ بے شک مشرک جو ہوتا ہے وہ بے عقل ہوتا ہے، اس میں اگر عقل ہوتی تو وہ شرک کیوں کرتا۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو جنات ہیں یا ملائکہ ہیں، وہ تو جو ہے نا رب کی طرف قرب تلاش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایہم اقرب، کے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون، یعنی کہ وسیلہ یعنی کہ اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہے اللہ سے، اس کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بے شک ان عذاب رب کا، تیرے رب کا عذاب کان معذور، ڈرنے کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا، اور آیت وسیلہ کی بھی تشریح کر دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اب تو وہ ربی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو اللہ نے بتا دیا کہ وسیلہ یہی ہے اقرب، ایہم اقرب، کہ کون زیادہ قریب ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ قرب، اور اللہ نے وہاں بھی بتا دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور یعنی کہ ان نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ تلاش کرو، اور یہاں پہ بتا دیا کہ یہ نیک اعمال کیسے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے تھے، خوف سے ڈرتے تھے، یہ ملائکہ جنات جو بھی تھے جن کو یہ کافر پکارا کرتے تھے، اور انہوں نے خود بنا لیا تھا۔ اللہ نے بتا دیا کہ لا تجل، کے مت بناؤ، یہ ان کے بنائے ہوئے وہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ شیطان نے بتا دیا تھا نا اللہ تعالیٰ کو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے مٹی سے، تو اس نے آگے سے کہا قالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہ بولا کہ کیا تو نے
یہ تو نے اس کو حاض اللہ جی اس طرح یعنی کہ اس نے اشارہ کر کے بات کی کہ یہ کرم ڈالی ہے مجھ پر تو نے اس کو معزز رکھا ہے لئن اخرتنا الی یوم اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی الی یوم لآحتن کرنا تو میں ضرور اس کی اولاد کو پیس دوں گا یعنی کہ ان کے ناک کے اندر رسی ڈال کر نا ان کو ایسے کھینچوں گا لے جاؤں گا ایسے گلے میں رسی ڈال کر ضروریت ہو اس کی اولاد کو اللہ کلیلہ سوائے تھوڑے یعنی کہ تھوڑے ہوں گے جو نیک ہوں گے باقی ساروں کو میں ایسے کر لوں گا تو اللہ نے ارشاد فرمایا قالا عذب اللہ نے کہا کہ دور ہو جا فمن تابعک جو تیری اتباع کرے گا نا منہم ان میں سے فإن جہنم اس کے لیے جہنم ہے جزاؤکم جزان موفورہ اس کا بدلہ جہنم ہے اور ان سب کے لیے یہ پوری جو ہے نا یہ بھرپور سزا ہوگی تو اس نے کہا اللہ نے کہ استفزز من استطاعت جتنی تیری طاقت ہے تو ان کو ڈگا دے ان کو ڈگمگا دے ان کے قدموں کو تو جو ہے نا ہلا دے منہم ان میں سے بصوت کا اپنی آواز سے اب یہ گانوں کی آوازیں یہ گھنگروں کی آوازیں یہ ڈھولوں کی آوازیں یہ جو مزاروں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ ساری شیطان کی آوازیں وجل بلیم اور ان پر لام بندی کر لے بے خیلے کا اپنے سواروں سے ورجل اپنے پیادوں سے یہ ڈانس کرنے والے یہ ناچنے والے یہ سارے اس کے سوار ہیں اس کے پیادے ہیں کبھی وہ جو ہے نا نعرے مار رہے ہوتے ہیں کبھی وہ چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں کبھی وہ جو ہے نا کہتے ہیں دھمالے ڈال رہے ہوتے ہیں عورت مرد سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ جی عرس ہے یہ شادی ہو رہی ہے اور کس سے شادی ہو رہی ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے شادی ہو رہی ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے عجیب و غریب جو دنیا بھر کے بکواسات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں قوالیاں ایسے شرکیہ اور نعتیں بھی اب اس طرح انہوں نے بنا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ شیطان کی آواز ہے اور یہ شیطان کے سوار ہیں شیطان کے پیادے ہیں وہ شارکم فی الاموال وہ ان کے مالوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے حرام حلال کا کوئی خیال نہیں ہوتا کوئی شراب پی رہا ہے کوئی بھانگ پی رہا ہے کوئی کیا پی رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ان کے مالوں میں بھی شامل ہو گیا وہ اولاد پھر ان کی اولاد میں بھی شامل ہو گیا یعنی کہ جو بدکاری بد کرداری جو لوٹی افواہ زناکاری تو اس طریقے سے اولاد میں بھی شامل ہو گیا وعدہم اور ان کو وعدے دیتا ہے اور اس کے وعدے شیطان کے غرور کے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسی تفصیل سے یہ بتا دیا ان آبادی اور یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے بندے ہوں گے جو توحید پہ چلنے والے ہوں گے جو قرآن پہ چلنے والے ہوں گے جو سنت پہ چلنے والے ہوں گے لیس لک علیہم سلطان ان پر تیرا قابو نہیں چل سکے وہ کفا برب کا وکیلا اور تیرا رب کافی ہے کام کو بنانے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو شیطان سے بات ہوئی ہے اس کو آپ غور کریں کہ شیطان نے کس طرح کہا کہ اس کو حضرت آدم کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کو تو نے معزز کیا ہے میں تو ان کو قیامت تک کے لیے اگر تو مجھے مہلت دے گا تو میں ان کی اولاد کو پیس ڈالوں گا بس تھوڑے سوائے تھوڑوں کے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کر لے میں بھی اس کو جہنم کو بھر دوں گا اب وہ شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے وہ اس نے لوگوں کو گانے سکھا رہا ہے لوگوں کو ڈانس سکھا رہا ہے لوگوں کو جو ہے نا وہ دھمالوں کے نام پر وہ یعنی کہ عبادتوں کے نام پر اور وہ مذہب کے نام پر اس نے نیا مذہب پورا تخلیق کر دیا ہے تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن پہ جب آپ چلیں گے سنت پہ چلیں گے حضور کی سنت پہ چلیں گے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے ان تمام چیزوں سے بچ جائیں گے اگر ایک حدیث کو اگر آپ جو ہے نا اپنے ذہن نشین کر لیں کہ علیکم بسنتی کہ میری سنت پہ چلنا ہے کوئی بھی ایسی بد فعلی بد چیز ہوگی آپ سوچیں دیکھیں غور کریں کہ یہ حضور کی سنت ہے نہیں ہے تو چھوڑ دیں حضور نے مزار بنانے سے منع فرمایا انہوں نے بنا لیے اور اللہ کے رسول نے یہ ڈھول باجوں ان چیزوں سے منع فرمایا یہ لوگ وہی کر رہے ہیں یہ ڈانس کرنے یہ گانے گانے یہ جو ہے نا گھنگرو بانے یہ تمام کی تمام بدعات ہیں یہ خرافات ہیں غیر اللہ کی نظریں کرنی غیر اللہ کی نیازیں کرنی غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کی یہ باتیں کرنی پتھروں کے اوپر جو ہے نا سر ٹیکنا اور ایسے جھنڈے اور ڈنڈے لگا لیے اور ان کے طواف کرنا یہ تمام یہ شیطان کے کام ہے اور یہ شیطان نے جو ہے نا ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کو جہنم میں لے کے جائے گا اپنی آواز کے ذریعے اپنے لام بندوں کے ذریعے اپنے سواروں کے ذریعے اپنے پیادوں کے ذریعے یہ شیطان کے پیادے ہیں یہ شیطان کے سوار ہیں اللہ تعالی ہمیں بچا ہماری اولاد کو ان سے بچا اور اللہ نے بتا دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا قابو نہیں ہوگا اور وہ بندے کیسے ہوں گے کہ جب وہ قرآن اور سنت پہ چلیں گے تو اس پر ان کا قابو نہیں ہو سکے گا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ربکم اللہ جی تمہارا رب ہے جو تمہارے دریا میں کشتی روا کرتا ہے یزی لکم الفلکا فی البحر جو بحر کے اندر تب وہ من فضل کہ اس کا فضل تلاش کرو انہ کان بکم رحیمہ بے شک وہ تم پہ مہربان ہے واذا مسکم الضر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے فی البحر بحر میں تو کون مشکل کشائی کرتا ہے کون داتا ہوتا ہے وہاں پہ کون غوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے داللہ من تدعون الا ایہ تو وہ سارے گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کے وہ نہ وہاں پہ لات یاد آتا ہے نہ منات یاد آتا ہے نہ وہاں پر عزا یاد آتا ہے نہ یغوث یاد آتا ہے وہاں پر ایہ
صرف اللہ یاد آتا ہے. اور وہ پھر کہتے ہیں فلما نجاکم الی البر، پھر اگر تو نے ہمیں جو ہے نا خشکی کی طرف لوٹا دیا آردکم، تو پھر جو ہے نا وہ منہ پھیر لیتے ہیں. پھر جب اذا نجاکم الی البر، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب نجاکم تمہیں نجات دے دیتا ہوں الی البر خشکی کی طرف، آردتم تو پھر جو ہے منہ پھیر لیتے ہو. وکان الانسان کفورا، انسان تو جو ہے نا کافر ہے، انسان نا شکر ہے، انسان جو ہے نا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دریا میں تو تم بچ گئے اللہ کا نام لے کر اور خشکی میں آ گئے. تو آمنتم، اب یہاں پر آمنتم ایمان والا لفظ نہیں ہے، امن والا لفظ ہے. یعنی کہ تم نہ ڈرو گے، کیا سوال کر اللہ کہ کیا تم نہ ڈرو گے این یخسف بکم الجانب البر، کہ تمہیں خشکی میں بھی تو وہ دھنسا سکتا ہے نا، جو سمندر میں یہاں پر بھی تو وہی خدا ہے. اگر وہاں پر تم دنیا کے تمام خداؤں کو چھوڑ کر خود ساختہ کو اگر اس کو پکارے تھے، تو وہاں پر بھی تو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، زمین میں بھی اور وہاں پر بھی بحر میں بھی. تو اگر وہ یہاں پہ تمہیں دھنسا دے اور یرسل علیکم حاصبا، اور تم پہ کوئی پتھراؤ بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنا کون سا حمایتی پاؤ گے. یہی بات ہے کہ جب اکرمہ جو تھے وہ ایمان لانے کی بجائے بھاگ کر وہ دوسری جگہ جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے. ان کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ کشتی ڈوبنے لگی تو لوگوں نے، ملا نے، سب نے جو ہے نا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. یہی جو اس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ دلہ من تدونا، وہ سب بھول جاتے ہیں اور اللہ کو ہی پکارتے ہیں. تو پھر اس ٹائم انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کو پکار ہیں، بس یہاں پہ تو اللہ ہی بچا سکتا ہے اور یہاں پہ لات منات کوئی کام نہیں آتا. تو حضرت اکرمہ نے کہا، اللہ نے انہیں ہدایت دینی تھی کہ پھر محمد سے ہماری کس بات کی لڑائی ہے، وہ بھی تو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. تو جب اللہ ہی خشکی میں وہاں پہ دے سکتا ہے، بچا سکتا ہے، تو خشکی پہ کیوں نہیں بچا سکتا؟ بس انہوں نے کہا جی واپس چلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایمان کی دولت اللہ نے انہیں نصیب دے دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. اب جو بھی انسان اس پہ غور کرے گا وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارے گا. کہ مصیبت کے وقت دیکھ لیں کہ کافر مشرک جو کہ کٹر سے کٹر مشرک ہے وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے. آج ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں یا غوث، ہم کہتے ہیں دستگیر، ہم کہتے ہیں کھوٹیاں کھنے کرنے والا، ہم کہتے ہیں یہ غریب نواز. ہم نے دنیا بھر کے بت چن چن کے بنا دیے ہیں اور ہم نے مزار بنا دیے ہیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، ہم وہی کام کر رہے ہیں. اگر ہم مزار نہ بناتے، اللہ کے رسول کے حکم پہ چلتے، کچی قبر رکھتے، یہ تمام خرافات جو یہاں پر ہو رہی ہیں نہ ہوتی. نہ یہاں پر کوئی عرس ہوتا، نہ یہاں پہ دھمال ہوتی، نہ یہاں پہ ڈانس ہوتے، نہ یہاں پر گانے ہوتے، نہ یہ عورتیں مرد مل کر رقص کرتے. تو ان تمام خرافات سے ہم بچے رہتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات اور ان چیزوں سے بچائے. اب اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کر رہا ہے کہ امنتم، کیا تم نہ ڈرو گے ہو این یعیدکم فی تارۃ الاخری، کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے. یعنی کہ جب تم دوسری دفعہ دریا میں جاؤ، فیرسل علیکم کاسفا، اور اس ٹائم پھر وہ تمہارے پاس توڑنے والی آندھی آ جائے جو تمہاری کشتی کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور تمہیں پانی میں غرق کر دے. من الريح، ایسی آواز ہے، فیغرقکم، پھر تمہیں غرق کر دے. بما کفر، اپنے کفر کی وجہ سے، تمہارے اس شرک کی وجہ سے، اس تمہارے غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے، اس اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی وجہ سے کہ تم جب خشکی پہ جاتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو. ثم لا تجدوا، اور پھر تم نہ پاؤ علینا طبیعہ، تو پھر جو ہے نا ایسا نہ پاؤ گے اس پر ہمارا پیچھا کرے، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیچھا کر سکتا ہے، ظاہری بات ہے نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے نا خشکی پر بھی اللہ کی حکومت ہے اور تری پر بھی اللہ کی حکومت ہے. اور جو اس دنیا میں اندھا ہے بس وہ پھر آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. من کان فی ہذہ اعمی، جو یہاں پر اندھا ہے یعنی اس دنیا کے اندر، وہ فی الآخرہ، پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. وہ اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا. اور یہ کافر چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا ان بتوں کو اور ان کو برا نہ کہیں اور بس صرف توحید اللہ کا ذکر کریں، مگر لا الہ نہ کہیں، الا اللہ تو کہیں، مگر وہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کہیں نہیں یہ لات بھی چل جائے گا، منات بھی چل جائے گا، ان کی شفاعتیں بھی چل جائیں گی. وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان قعدوا قریب تھا لیفتنوک عن الذی، کہ وہ تمہیں لغزش دیتے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی، لتفتری علینا غیرہ، کہ ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اپنے نبی کو اس سے محفوظ رکھا اور فرمایا وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت تو پھر یہ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَا، اللہ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. یعنی کہ اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل کا اظہار فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح معصوم رکھا. لَقَدْ كِدتَّ تَرَكْنَا عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں جھکنے دیا، آپ کو ثابت قدم رکھا، آپ کو محفوظ رکھا.
وَإِذَا لَذَقْنَا ضِعْفَ الْحَیَاةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا آپ کرتے تو آپ کو جو ہے نا دوہری زندگی میں بھی عذاب اللہ تعالیٰ دیتا اور موت کے وقت بھی. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر اپنے ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. یعنی کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرما دی، اپنے نبی کو خطاب کر کے کہہ دیا کہ اگر آپ بھی اس طرح کرتے تو ہم یوں کرتے، اگر آپ یوں کرتے تو ہم یوں کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، ان کو محفوظ رکھا. اور پھر ہم کون ہوتے ہیں اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر یہ اسی طرح کہ یہ سارے عذاب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے نبی کے بارے میں بھی ایسا اصول رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید ان قادو قریب تھا لیستفزونک من الارض، کہ وہ تمہیں زمین سے ڈگا دیں، لیخرجوک، کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. اگر وہ ایسا کر لیتے من اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا، پھر اللہ نے کہا کہ اگر وہ آپ کو اس طرح زبردستی نکال دیتے نا زمین سے، پھر وہ پیچھے وہ بھی نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا عذاب آ جانا تھا نبی کے آنے کے بعد، نبی کے ساتھ ان کا، اور پھر وہ انہوں نے جو ہے نا تباہ ہو جانا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے شاہدہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے ادھر بھی یہی تھا. ولا تاجد لسنتنا تاویلا، بے شک آپ ہمارے قانون کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کہہ دیا اس نے جہنم میں جانا ہے پھر اس نے جہنم میں جانا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ جہنم میں چلے جاؤ پھر اس کے بعد کہنے نہیں اسے واپس بلا لو، خواجہ معین الدین کا اس نے ہاتھ چوما تھا تو اب اس کو جنت میں بھیج دو. یہ اس طرح کی باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں بیش تیش. کتاب میں علماء نے بتا بھی دیا کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، بعض لوگوں نے جو ہے نا ایسی باتیں لکھ دی ہیں. اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے اور اس قرآن کو پڑھنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا تہجد آپ کے لیے نافلہ ہے، ایسا قریب ہے کہ آپ کا رب یبعث ہوگا رب کا مقام محمود پر آپ کو فائز کر دے. مقام محمود کیا ہے؟ تمام انبیاء اولیاء بزرگ جب مقام محشر میں موجود ہوں گے حضور سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا سجدے سے سر اٹھاؤ اور آپ کو مقام شفاعت سے نوازا جائے گا. یہ وہی مقام محمود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کی دعا بھی بیان فرما دی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ اے نبی یوں عرض کر دو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کرنا سچے مقام صدق میں، واخرجنی، اور نکالنا مخرج سے صدقن اچھے طریقے سے، واجل علم لدن کا، اور اپنے پاس سے سلطان و نصیرہ مدد بنا دینا اور طاقت بنا دینا. یعنی کہ مدینے میں جب آپ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ دیا، حکومت عطا فرما دی، اسی کی طرف اشارہ ہے. اور جاء الحق، بے شک اور ان کو بتا دو وقل جاء الحق کہ حق آ گیا، یعنی کہ دین اسلام آ گیا، وہی آ گئی، قرآن آ گیا، اسلام آ گیا. پورے جزیر عرب پر فتح مکہ کے بعد چھا گیا تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ حق آ گیا، وذاق الباطل، اور یہ باطل مٹ گیا، یہ غیر خداؤں کی خدائی مٹ گئی، غیر اللہ کی پکار مٹ گئی، اللہ واحد کی توحید آ گئی، اور پانچوں ٹائم اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے. ان الباطل کان ذو باطل، تو مٹنے والی چیز ہے. مگر آج پھر لوگ غیروں کی ندائیں کر رہے ہیں، غیروں کو صدائیں دے رہے ہیں، غیروں کے بارے میں نعتیں کر رہے ہیں، غیروں کی قوالیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان کی تو یہ فطرت ہے کہ جب اس کو ہم احسان کرتے ہیں اور نہ انسان کی اور تو وہ جو ہے نا منہ پھیر لیتا ہے، ورنہ بجانب ہی تو ایک طرف دور ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، پھر جب اسے تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کل انہیں بتا دو کل یعمل علی شاکلہ، ہر کوئی اپنے شکل پر کام کیے جائے گا. یعنی کہ جس طرح اس کی فطرت ہوگی، نیک ہوگا نیک کام کرے گا، برا ہوگا برے کام کرے گا. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پھر تمہارا رب جانتا ہے کہ کون زیادہ راہ پر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سے یہ جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ بھائی یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. روح یعنی کہ جو وحی، کیونکہ آگے وحی کا ذکر ہے پیچھے بھی وحی کا ذکر ہے تو اس سے مراد کرینہ یہی ہے. ویسے تو روح سے مراد انسان کی روح بھی ہوتی ہے، روح سے مراد فرشتہ بھی ہے، روح سے مراد ملائکہ بھی ہیں، روح سے مراد یہ وحی بھی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کل ان کو بتا دو روح من امر ربی، یہ جو وحی ہے یہ رب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. وما ہوتے تم میں نے علم، اور تمہیں جو علم دیا گیا تھوڑا الا قلیلہ دیا گیا. یہودی پوچھتے تھے، عیسائی پوچھتے تھے، مشرکین پوچھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وحی کا آگے ذکر کرا. وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لنذهبن بالذی اوحینا الیک، تو ہم لے جاتے اسے جو اوحینا جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان روح جو ہے یہ وہ اوحینا الیک وہی ہے. ثم لا تجد، اور پھر آپ نہیں پاتے لک بی علینا وکیلا، اور کوئی ہمارے حضور اس پہ وکالت کرتا ہوا. تفسیر طبری میں جب ہم دیکھتے ہیں مختلف اقوال مل جاتے ہیں. اسی طرح تفہیم القرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی کرینہ بیان فرمایا کہ روح سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے.
اللہ رحمت من رب، مگر رب کی رحمت سے، ان فضلہ، بے شک اللہ کا فضل ہے، کان آپ کے اوپر کبیرہ بہت بڑا، کل ان کو بتا دو، لئن اجتماعت الانس والجن، اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں، الا یاتوا بمثل ھذا، اس قرآن کی مثل لانے کے، لا یاتون، اس کی مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم، اگرچہ کے بعض جو ہیں لباس بعض کے لیے ظہیر مددگار بن جائیں۔ اب دیکھیں یہاں تک پورا قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے بھی قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سے قرینہ موجود ہے کہ یہ وہی روس جو ہے نا، اس سے مراد قرآن پاک ہے، ورنہ وہی روح سے مراد انسان کی روح بھی ہوتی ہے، مگر یہاں پر انسان کا ذکر اور اس کی روح کا ذکر کوئی ایسا قرینہ نہیں آ رہا، اس لیے ہم نے یہی سمجھا کہ اس سے مراد یہی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جسے میں یادی اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی راہ پر ہے، میں یادی جسے اللہ گمراہ کر دے وہ سے نہیں پاؤ گے کوئی اولیاء اس کے سوا، ونحشرہم یوم القیامت، قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے علی وجوہہم، اپنے چہروں پہ اٹھیں گے، یعنی کہ الٹے، ہم سیدھے چلتے ہیں یہ الٹے چلیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی شرک کفر کرتے رہے، یہ الٹے ہی چلتے رہے، تو اس ٹائم پھر امیاً و بکمن و صما، ایسے اندھے بہرے گونگے الٹے جس طرح یہ دنیا میں تھے، وماوہم جہنم، یہ جہنم کا جو ہے نا ان کی ٹھکانہ ہے، وکلما خبت، اور جب وہ بجھنے پر آئے گی نا، زدناہم سعیرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو بڑھا دیں گے اس کی آگ کو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہوگی، بانہم کافر، یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، یہ غیروں کو ندائیں دیتے ہیں، یہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا بانہم کافروا، یہ ہماری آیتوں کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور وہ ان حشر کا بھی انکار کرتے تھے، وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا، وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ان لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کہا الم یرا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہ، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، وہ ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو، زمین کو، وہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہاری مثل ایسے ہی اور بنا دے؟ بے شک وہ قادر ہے، وہ بنا سکتا ہے، وہ بنائے گا، ہمارا اس پر ایمان ہے، وجعل لهم اجلا، اور تمہارے لیے اللہ نے ایک میعاد رکھ دی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، فوا ظالمون، اور ظالم تو نہیں مانتے مگر ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ ان کو بتا دو کہ اگر تم لوگ کہ میرے رب کی رحمت خزانوں کے مالک ہوتے تو تم اس کو روک لیتے، خشیت الانفاق، یعنی کہ ختم نہ ہو جائے، کان الانسان قتورا، انسان بڑا کنجوس ہے۔ یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے رب کی رحمت کے خزانے کسی کے پاس نہیں ہیں، رب کی رحمت کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسا وہ جو ہے نا اس کو تقسیم کرتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جو ہے نا آیتیں دی، نشانیاں دی، اس کا پھر ذکر ہے، پھر آگے فرعون کا ذکر ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے نا پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، اور بنی اسرائیل کو بھی بتا دیا کہ جب آخری وعدہ آئے گا تو تم سب کو لپیٹ کر ایک جگہ لے آئیں گے، اور اس کے بعد ان پر جو بھی عذاب نازل ہونا ہے وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اندر یہ ساری تفصیل لکھ دی ہے، اور نیک لوگوں میں بھی لکھ دی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو سجدے میں پڑھتے ہیں، گرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا قل ادعوا اللہ، چاہے تم اللہ پکارو، اور ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو، یعنی کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، چاہے اللہ کا ہو چاہے رحمان کا ہو، غیروں کو نہیں پکارنا، غیروں کی عبادت نہیں کرنی، غوث کو نہیں پکارنا، کسی مددگار کو نہیں پکارنا، کسی کھوٹیاں کھڑی کرنے والے کو نہیں پکارنا، کسی کو دستگیر نہیں کہنا، اللہ کو پکارنا ہے، رحمان کو پکارنا ہے، ایما تدعو، اور جو بھی کہہ کر پکارو، کسی بھی نام سے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام اچھے ہیں، یعنی کہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ناموں سے پکارنا ہے، ولا تجر بصلاتک، نہ تو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے نماز کے اندر، ولا تخافت، نہ آہستہ کرنا ہے، بیا وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اس کے درمیان کا ایک راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بھی بالکل توحید کے بارے میں واضح بیان فرما دیا کہ ہے کہ قل الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ زی وہی ذات، لم یتخذ والدن، جس نے اولاد اختیار نہیں کی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کی بادشاہیوں میں کوئی اس کا شریک ہے، ولم یکن لہ ولی، نہ ہی اس کا کوئی حمایتی ہے، من الذل، اور کمزوری میں، وکبر و تکبیرہ، اسی کی بڑائی بولنی ہے، اسی کی تکبیر کہنی ہے، وہی واحد ہے، وہی اکیلا ہے، وہی یکتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی جو ہے نا زندگی بخشتا ہے، وہی مارے گا، وہی قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا، وہی جنت میں لے کے جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔